اس پر ہم بات کریں گے. محسن نواز صاحب ہیں, ماہر نفسیات ہمارے ساتھ, لائف کوچ بھی ہیں. آپ ویلکم ٹو شو کہیں گے محسن نواز. محسن نواز صاحب, تنازعات ہر گھر میں ہوتے ہیں, ذہنی دباؤ بھی ہلکا پھلکا ہر گھر میں ہوتا ہے, لیکن کسی کا بھی اس نہج پر پہنچ جانا کہ کسی اپنی بیٹی, بیوی, بچے, کسی کا بھی خون کر دینا, کوئی بھی شخص کسی مقام پر پہنچتے وقت شاید پیچھے کوئی گراؤنڈ بنتی آ رہی ہوگی, لیکن کس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں اور کسی بھی اپنے پیارے کی جان لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک فیکٹر نہیں ہوتا, کئی فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ دماغی کیمیکلز کے اندر تبدیلی ہے. عام طور پہ یہ جب کوئی ایموشنل فلڈنگ ہوتی ہے اس طرح کی, تو اس میں دماغ کی کیمسٹری چینج ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جو واقعہ جس دن پیش آتا ہے, ظاہر ہے اس کے بہت پہلے سے آہستہ آہستہ اس کا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ بنتا چلا آ رہا ہوتا ہے, جس کے نتیجہ میں کسی ایک دن یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اس میں عام طور پہ جب خاص طور پہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے اس چیز پر کہ لڑکا کیسا ہے, وہ کرتا کیا ہے, وہ دیکھنے میں کیسا ہے. لیکن میرے خیال میں ایک جو اہم پہلو ہم اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکے کا باپ کیسا ہے اور لڑکے کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. بہت دفعہ جینیاتی عمل دخل ہوتا ہے, پیچھے ہسٹری چل رہی ہوتی ہے فیملی میں کسی ایسے انریزالوڈ چائلڈہڈ ٹراما کی, کسی اور ایسے واقعے کی. بعض اوقات اس کے پیچھے دماغی بیماریوں میں سائیکوسس کا فیز کسی کے جب ہوتا ہے تو تب ایسا کوئی اقدام جو ہے اس کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے. اسی طرح نشے کی بیماری لوگوں کو بالکل ایک ٹرننگ, ایک جو ان کا ویژن ہے وہ بنا دیتی ہے, ریزننگ ایریا برین کا فیوز ہو جاتا ہے, جس کے نتیجہ میں کوئی اس طرح کے اقدام میں جاتا ہے. اچھا, تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ سارے پہلو یقینی طور پہ ہر گھر میں مختلف سرکمسٹانسز ہیں, مختلف کہانی ہیں, لیکن یہ تناؤ حل کرنے کے لیے, اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت سے شروع کرنا ہوگا. جہاں پہ خرابی ہو چکی ہے وہاں پہ بات یہاں تک نہ آ جائے کہ کسی کی جان لینے کے در پہ آ جائے کوئی, اس کے لیے پھر کس سے رابطہ کیا جائے, کسی کنسلٹیشن اسپیشلسٹ کو رابطے میں لایا جائے, گھر کے بڑے بزرگوں سے رابطہ کیا جائے؟ دیکھیں, بڑے بزرگوں کا تو کوئی فیلڈ آف پریکٹس دوسرا ہوگا. اس کے لیے تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا جو فیلڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اور دوسرا بچوں کی جو ٹریننگ ہے, تربیت ہے بچپن سے. اب دیکھیں کہ اگر کسی کا ہیومن برین اور اینیمل برین, یہ جو دو اہم پارٹ ہیں برین کے, اس میں سے جب ہیومن برین ان ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی ریزنز پر کام کرنا, اور لڑکیوں کو یہ اویئرنیس دینا جنید صاحب کہ جو لڑکیاں ہیں بیسیکلی وہ ان کی پروگرامنگ یہ ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس گھر سے آنا نہیں ہے, وہیں گھر بساتے رہنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات عام طور پہ جو بڑے سٹیز ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی تعداد تھوڑی کم ہے. زیادہ تر اس طرح کے واقعات اس بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں جہاں ایجوکیشنل لٹریسی ریٹ ذرا کم ہے. تو یہ جو لڑکوں کی, شوہروں کی ایک برین کی پروگرامنگ ہے جو اس کلچر کا حصہ ہے کہ جس میں وہ لائف پارٹنر کم اور اپنی ملکیت زیادہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں یہ واقعہ کہ بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی مار دیا جانا, یہ دراصل اس وقت اس کو وہ بچے معصوم نہیں نظر آ رہے, وہ ایکچولی اس وقت اپنی بیوی کو تکلیف دینے کے لیے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بچے میری بیوی کو بہت پیارے ہیں, تو اس وجہ سے اس نے اپنے ہی بچوں کو مار ڈالا. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ کئی دفعہ واقعات یہ ہوتے ہیں کہ بیوی کو مارا, بچوں کو مارا, اور پھر اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا, کیونکہ اس وقت دماغ جو ہے وہ ایک حیوانی جو اس کا پارٹ ہے, یعنی اینیمل برین ہے, وہ ایکٹیو ہوا ہے. اچھا, بات اب صحیح کہہ رہے ہیں محسن صاحب, لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا لاہور کے اندر, وہاں پر ایک خاتون جو کہ 50 سالہ خاتون ہیں, ایک سرکاری اسکول کے اندر وہ پڑھاتی ہیں, اور ان کے شوہر نے انہیں قتل کر دیا بے دردی سے. پیچھے وجہ ایک تنازع تھا کوئی جو کہ ان کے درمیان چلا آ رہا تھا. اس طرح کے واقعات میں کیا کہا جائے گا؟ 50 سال کے اندر تو تنازعات ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں, اب زندگی کا ایک حصہ ایک دوسرے کے ساتھ جی لیتے ہیں, جہاں پر بھی آپ دونوں کے درمیان کوئی مسائل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر کسی کو قتل کر دینا, وہ بھی اتنی لمبی رفاقت کے بعد, کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات رہی ہوں گی؟ کئی فیکٹرز ہوں گے ایشل اس میں. یہ جو یعنی ایک لمبی رفاقت کے بعد اس طرح
کا واقعہ رونما ہونا. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈیورس ریٹ میں اب بڑی ایج کی ڈیورسز بھی دیکھنے میں کافی زیادہ آتی ہیں. تو یہ جو ڈیورس کا کوئی یا اس طرح سے کسی پر ہاتھ اٹھانا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ اگر اس کی ہسٹری پہ جائیں گے نا اس واقعے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان ٹیچر کے ساتھ ان کی بد کلامی یا ان پر ہاتھ اٹھائے جانے کے پیچھے کئی واقعات ہوں گے. اور بعض اوقات خواتین بھی یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ پرووک کرتی ہیں. سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کا انداز اپناتا ہے تو اسی سیریز کا آغاز ہے جس میں آگے چل کے اگلے سٹیپس ہیں. تو یہ جو دماغی بیماریوں میں میل کے اندر دماغی طور پہ کیمسٹری چینج ہوتی ہے، تو اس میں ایکچولی جب کوئی خاتون کوئی باغیانہ جملہ بولتی ہے، مثلا میں تم سے ڈیورس لے لوں گی یا میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، تو اس پرسن کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے چیز نکل رہی ہے. میرا اس کے ساتھ جو کنٹرول والا بیہیویئر تھا وہ اس وقت فلاپ ہو رہا ہے. تو وہ جو ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جو ٹریگر جملہ ہے، یا وہ جو ایک ایسی کیفیت جس میں چیزیں بالکل ہی بگاڑ کی طرف یا انتہا کی طرف جا رہی ہیں، وہاں میں پھر کون کردار ادا کرے؟ دونوں کو یقینی طور پہ کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک کو تو پہل کرنی ہوگی. جگہ تبدیل کر لیں یا کوئی ایسی آپس میں ایگریمنٹ دونوں میاں بیوی کر لیں، لائف پارٹنر کر لیں، اگر میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہے تو جس سے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، یا کم از کم ان کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، بالکل ایک دوسرے کی خاتمے تک بات نہ پہنچ جائے. اور خاص طور پہ جو بچے یا ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی تو اس سے متاثر ہوتا ہے. جی، جو ایک نارسسسٹک انجری ہے نا، جب اس سے وہ شوہر کوئی ایسا جس کے اندر کسی بیماری یا کسی اور سچویشن کی وجہ سے اس وقت سائیکوسس، پیرانویا، دماغی کیمسٹری چینجڈ ہے، اس کے دماغ میں جو ہے وہ ایک پردہ چھایا ہوا ہے، تو ایسے میں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے میں خاتون زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے. کیونکہ وہ جو اس وقت ایگریسو ہوا ہے نا، ایگریسو کو اس موقع پہ چیلنج کر کے آپ روک نہیں سکتے. تو ایگریسو بندے کو کہ ایگریشن کو اگر آپ چیلنج کر دیں گے تو وہ اور پرووک ہوگا. لہذا اس صورتحال میں اس کو بالکل ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کہیں گھر میں سانپ آ جائے تو ہم بچتے ہیں. خواتین تو چھپکلی سے بہت ڈر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کوئی جان لیوا کام نہیں کرتی. تو اس میں جیسے سانپ یا بچھو یا کوئی شیر یا کوئی ایسا جانور جو کہ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے اس سے اوائڈ کرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی اسی طرح اس وقت وہ جو انسان ہے وہ ایک اینیمل برین سے آپریٹ کر رہا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سچویشن سے آپ اپنے آپ کو اوے کر لیں. نمبر 2، اس کو چیلنج نہ دیتے ہوئے اپنے سپورٹ سسٹم سے رابطہ کریں. سپورٹ سسٹم سے مراد گھر والے بھی ہیں اور قانون میں بھی ایسی گنجائشیں موجود ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خواتین کے حق میں کافی زیادہ اچھی قانون سازی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن محسن نواز صاحب، جو کہ ہمارے دین نے بھی بتایا ہے، ہمیں صبر و تحمل کا صبر بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا، دو فریقین کے درمیان، تو ایک تو جگہ تبدیل کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ جائیں، اور پانی جو ہے وہ لازمی پی لیں تاکہ جو ماحول ہے وہ تھوڑا تبدیل ہو اور تنازع جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھم جائے تاکہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت مل جائے. تو اس طریقے کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر لینا کتنا بہترین طریقہ ہوگا، کتنا فائدہ اس سے حاصل ہوگا کہ آپ کسی کو قتل کرنے کا سوچ بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرتے ہیں، تو شاید جو آپ کا برین جو کہ اس وقت آپ کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ اگلے کو مار دیں، اس کی جان لے لیں، شاید وہ نارملائز ہو جائے اور شاید وہ آپ کو اس چیز سے منع کرے کہ اب یہ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اگر اس وقت ایک ڈیلیبریٹ ڈیلے اس میں دیا جائے، یعنی کہ جب بھی ہم کسی ڈائلاگ پر جاتے ہیں نا، تو ہم اس ڈائلاگ پر، اس سچویشن پر فوراً کے فوراً نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اسی نشست میں، اسی موقع پر اس کا کوئی نتیجہ نکالنا ہے، اور یہ ساری کی ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اگر ہم اس موقع پہ اپ ہولڈ کرنے کی ایک صلاحیت حاصل کریں، اب جو بکھرا ہوا ہے نا، اس کا اس وقت دماغ نہیں کام کر رہا، جس پر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے بات کی، جو اس وقت نشانہ بن رہا ہے، ایکچولی اس وقت زیادہ ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے گی. کیونکہ جس کے دماغ کے اندر چینجز آئے ہوئے، اس کو تو پتہ ہی نہیں نہ چل رہا. ہاں، اس سچویشن سے پہلے جب چھوٹے چھوٹے ایسے کوئی واقعات گھروں میں ہونے لگتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے جس میں خاتون ان واقعات کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ایکچولی جب پہلی دفعہ کسی پر ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کو ڈیل کیے جانے کا آغاز تو تب ہونا چاہیے.
بہت شکریہ محسن نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر نفسیات، اور اس مسائل کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت بھی ہے.